سجدہ گاہ کے بارے میں اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو بہت سی روایات ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین جو ہے یا تو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچا ہے، یا ایک دوسرا حصہ جو جس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچایا، امت تک پہنچایا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں یا تو ہاتھ کھول کر پڑھی ہیں یا تو ہاتھ باندھ کر پڑھی ہیں. اور اس کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا دو لوگوں کے ذریعے سے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے. اب اگر ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ معصومین کے بارے میں ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تطہیر کی وضاحت خداوند متعال نے سورہ احزاب میں کر دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو جو ہے وہ دور رکھے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کو پاک و مطہر رکھے. اور تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی طہارت کی سند قرآن مجید میں موجود ہو وہ دین محمد میں کسی بھی قسم کی ذرا سا بھی حق تلفی کر سکے یا اس کو تبدیل کر سکے، چینج کر سکے. اب دوسرا طبقہ جو تھا وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے باوفا صحابہ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جانیں نثار کی، اپنے خاندان کی جانیں نثار کی. اس کے بعد صحابہ کرام کی جب حکومت تھی تو ان کی حکومت میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی موجود تھے جو ان کو بہت سے زیادہ فتوے دیا کرتے تھے اور بہت سی باتیں سمجھاتے تھے کہ نہیں یہاں ایسا نہیں، یہاں ایسا نہیں، یہاں ایسا ہونا چاہیے. تو تب یہ چیز جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور اگر ہم اہل سنت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو امام مالک اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی روایات کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، ان کی بکس کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ امام مالک کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی ہاتھ کھول کر نماز کو پڑھتے تھے. اور اس کے بعد اگر ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ معصومین علیہم السلام نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی. دیکھیے چھوٹی سی یہ بات کہ اگر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں، اور انسان نے جب مرنا ہے تو تب بھی اس کے ہاتھ کھلے ہوں گے، اور جب انسان کو کفن دفن غسل تک ہر کام میں اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جب یعنی جتنے بھی کام ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جب حاضر ہونا ہے ہاتھ کھول کر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کو ہم ہاتھ باندھ کر ادا کر سکیں. تو کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ائمہ معصومین نے ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ